آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار, ملک کے معروف دانشور, نقاد, اور جہاں جہاں جس مقام کے اوپر آپ نے بات کی ہے اس کا اپنا ایک قد ہے, معیار ہے, اور جب بھی کبھی جرنلسٹک ہسٹری لکھی جائے گی تو سر کا نام سب سے اوپر ہوگا. جناب حسن نثار صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو دا شو سر. کیسے مزاج ہیں سر؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر حالات ہمارے جو بن گئے ہیں اس وقت پاکستان کے, میں سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا کہ ایک لڑائی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, یہ ایک پی ڈی ایم جو 12-13 جماعتوں کا ٹولہ ہے اس کے درمیان, اور پھر بیچ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے نیوٹرل کو, کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور کامنٹ آن دس کہ یہ نیوٹرل ہے کیا بلا, میری تو سمجھ سے باہر ہے سر. دیکھیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم جو مختلف ٹرمز ہیں ہمارے یہاں پاپولر ہوتی ہے, راکٹ سائنس ایک زمانے میں, آج کل چل رہا ہے نیریٹو, پھر اب تازہ ترین ہے یہ نیوٹرل والا دھندا. یہ لفظوں کی بے حرمتی ہے, ان کو اس طرح دیکھنا اور ان کو سمجھنا. لفظ جو ہے وہ ایک پورا جہان ہوتا ہے. تو حسن صاحب, آپ بیسیکلی نیوٹرل کو الماس بوبی یا ہجڑا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیجڑے کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. یہ لفظ کی ساؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہے, ابھی بدصورت سا لفظ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر, یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ زندگی میں کبھی نیوٹرل ہوتے ہو, کبھی یو آر فورسڈ ناٹ ٹو بی نیوٹرل. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. سر, میں اس خاندان کا سربراہ ہوں, میں نیوٹرل ہوں, ٹھیک ہے. مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے, دونوں بیٹے مجھے بہت عزیز ہیں, میں نیوٹرل ہوں. لیکن ان میں سے کوئی ایک اگر میری طے شدہ حدود یا میرے معیار جو ہیں, جو میرے سٹینڈرڈز ہیں زندگی کے, موریلٹی کے, اچھائی کے, برائی کے, اگر اس کو وہ ٹریسپاس کرے گا, میری نیوٹرلٹی ختم ہو جائے گی, اوور رول ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اوور رول کس نے کرنا؟ آئی ایم دا باس. یو آر دا باس. اچھا, اب میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں, رب العالمین نیوٹرل ہے بے شک, لیکن جب اس نے, اللہ معاف کرے, سزا کسی دینی کو ہوتی. جہنم میں دھکیلنا ہے تو وہ نیوٹرل نہیں رہ گیا. فیصلہ ہے, آپ نے, آپ کا میرٹ, ترازو ہے ہاتھ میں. ہاں, جج اچھا اگر راشی نہ ہو, ہمارے ہاں تو محاورہ ہے نا, وکیل کی کرنا جج ہی کر لو, جی جی, ٹھیک ہے. لیکن جج اگر واقعی جج ہے تو وہ نیوٹرل ہے. پھر وہ میرا بھی کیس سنے گا, آپ کا بھی سنے گا, اور پھر نیوٹرل نہیں رہے گا, اور فیصلہ دے گا. بھائی نہیں رہے گا نا, فیصلہ دے گا وہ, یا آپ کے حق میں یا میرے حق میں. اچھا, اب یہ زندگی کی بے شمار جو ٹرمنالوجی ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ آپ کے ٹاپ کے لیڈرز کے, آپ کے ٹاپ کے اینکرز کے نا تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے. ویری رائٹ. آپ کی جو املا ہوتی, ہجے ہوتے ہیں, جو ٹکرز چلتے ہیں, وہ موسٹلی 30-40% وہ غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایگری. تو اسی طرح ہم لفظوں کی بے حرمتی, ہم ریپ آف وکیبلری کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے, فلانا پرہیزگار ہے, اچھا نماز پنجگانہ ادا کر, باقی کیا کرتا ہے؟ حاجی صاحب ہیں, الحاج ہیں, ایک سے زیادہ حج کیے ہیں, کم تولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. کیا کوئی بھی لفظ اسی طرح حسن, خوبصورتی, میں آپ کو اس کی عجیب و غریب مثال دوں گا. ایک انڈین ایکٹریس تھی راکھی, جو کتابی معیار ہے نا حسن کا, وہ اس پہ پورا اترتی تھی, لیکن وہ بالکل جیسے پھیکا سالن نہیں ہوتا نمک کے بغیر, نو اٹریکشن, پرفیکٹ بیوٹی. آپ نے اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. اس طرح بے شمار بندے ہیں. دلیپ صاحب سب کانٹیننٹ کا جو سینما ہے اس کی ہسٹری ہے 100+ ایئرس. ایسا ہندوؤں کے اعتبار سے اگر آپ بات کرو تو دیوتا نما, خوبصورت اس کی, اچھا وجیح کا, وہ خوبصورت نہیں تھے, وجاہت, چام
ایک ایسی شے جس کو آپ کوئی لفظ نہیں دے سکتے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ واٹ واز سو اٹریکٹیو. ہمارے تھے سنتوش کمار, پاکستان کے ارلی سپر اسٹار, میگا اسٹار, وہ حسن کا مجسمہ تھے, وہ پاپولر بھی تھے, ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں, کشش بھی تھی, حسن بھی تھا. حسن کشش کی بالکل کشش کا ثبوت نہیں ہے. دنیا کی بے شمار سیلیبریٹیز شوبز کی وہ خوبصورت نہیں ہے, اٹریکشن بے تحاشا. سو یہ جو ٹرم ہے نا, اور ایسے ہی بے شمار, میں نے خوبصورتی دوسری مثال میں جی جی. اچھا بہادری, یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. نیوٹرل ایک لفظ ہے, ہم گدھوں کی طرح اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک کثیر الجہتی, اس کو کیا کہیں گے انگریزی میں کہیں گے, اس کو ملٹی ڈائمینشنل ایک ٹرم ہے. اس کو کسی ایک خانے میں آپ قید نہیں کر سکتے. کثیر زاویاتی. یہ رب العالمین سے لے کے نیچے تک آپ دیکھو, برف کیا ہے؟ نیوٹرل, پانی نیوٹرل نہیں نا, برف کی شکل میں ہوگا اور کہانی ہے. بات ایک ہے, وہ جو بھاپ بنے گا اور چیز ہے, اور چیز ہے, پانی بنے گا اور چیز ہے. تو وہ کہاں نیوٹرل ہے, کہاں نہیں نیوٹرل. سر اس سے ریلیونٹ کوسچن, آپ نے کہا کہ بعض سچویشن کے اندر ہیڈ آف دا فیملی کو نیوٹرل نہیں رہنا ہوتا, تو کیا اس پولیٹیکل سچویشن میں نیوٹرل کا نیوٹرل رہنا صحیح فیکٹر ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی. وہ نیوٹرل ہے بھی یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بھی کوسچن ہے. نہیں, میں آپ اس کا یہ بحث صرف میں آپ سے کر سکتا ہوں, عام بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ ایک ملک کا سوال ہے. پھر جو ڈسیشن میکرز ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ سے زیادہ کوئی سکرات نہیں ہوتے, بکرات نہیں ہوتے, وہ بندے ہی ہوتے ہیں. مکانہ ترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں, بہترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان حالات میں میرے نزدیک, ان مائی ہمبل اوپینین, یہ ملک ایک مذاق بن گیا ہے. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا, میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات بھی نہیں کر رہا کون کرپٹ ہے, کون کرپٹ نہیں ہے, کون ڈاکو ہے, کون چور ہے, کون لٹیرا ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا. مجھے ایک بات بتائیں کہ لاک سٹاک اینڈ بیرل, عدالتیں, پیشیاں, جیلیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ صبح اٹھتے ہو تو وزیر اعظم ہوتا کیا ہے, عوام کا ایک اجتماعی نفسیات ہوتی ہے, اجتماعی. مثلا میرے نزدیک اس ملک کے وجود سے ایمان اٹھ گیا عوام کا لاشعوری طور پہ, شعوری طور پہ نہیں, باجے کا کیا ہونا شعور اور کیا لاشعوری طور پہ. جب آخری لمحے تک وہ سنتے رہے کہ ایسٹرن محاذ پہ سب ٹھیک ہے, یکدم خبر آتی ہے فال آف ڈھاکہ, یہ جنرل نیاز کی, سنو سر, ایمان اٹھ گیا لوگوں کا. یہ اب کوئی ٹی وی کی اسکرین نہیں کہ میں آپ کو دکھا سکوں. پیپل لاسٹ فیتھ اینڈ دے بیکیم مور کرپٹ. ان کا اعتماد اٹھ گیا. یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسماں کے, یہ وہ اس طرح کی لقبیات سے لاشعوری طور پر انہوں نے کہا نہ, جھوٹ. اچھا کیا بات. اب ہوتا کیا ہے, ایک سوسائٹی میں جب یہ چل رہا ہے, قیامت کا شور ہے, بیرون ملک, چلو پاکستان کو چھوڑو, آپ بیرون ملک جہاں بھی جاتے ہیں, ہمارے لیے تو ہمارا اول و آخر سب کچھ مسجد نبی سے لے کے خانہ کعبہ تک اب نہیں ہوا. یہ کب سے ہو رہا ہے, چور چور چور, انگلینڈ کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے, اور ڈاکو ڈاکو ڈاکو. اچھا, صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی, میں پرسیپشن کی. پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے. ویری گریٹ. کس کے لیے؟ خاص طور پہ لیڈر کے لیے. اگر جمیل فاروقی صاحب آپ اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ 22 کروڑ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ نیور. آپ بدنام ترین ہوئے ہو تو یار کیوں؟ اچھا, اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے, آپ کو 100 بار سزائے موت ملنی چاہیے کہ آپ بے ایمان تھے نہیں اور مشہور ہو گئے. کیا کیا آپ نے؟ بات ہے, ویری رائٹ. آئی ایگری. ایک ہی کرپشن نہیں کی, شہرت آپ کی یہ ہو گئی. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے نا, یہ آپ نیوٹرلز کو بھی کہہ رہے ہیں اور تمام کو. میں سب کو نا, میرا ایشو نہیں ہے. مجھے
اپنی عقل، سمجھ، فہم، تربیت، تعلیم، اپنے دین کے کو ماڑے موٹے حوالے سے میں نے بڑی بڑی چاک ماری ہوگی، لیکن میں حلفاً کہہ سکتا ہوں ہم اتنے بددیانت لوگ ہیں کہ میں نے ایک بار کہا تھا کہ لے آؤ تم اپنی اولادیں، میں اپنی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں تم قرآن کی قسم جھوٹ کھا لو گے، تم اتنے بددیانت ہو۔ میں نے زندگی میں انجانے میں، لا علمی میں، بے خبری میں، جہالت میں کوئی غلط بات کی ہو تو کی ہو، ادروائز مجھے تختہ دار پہ بھی آپ غلط بات نہیں کہلوا سکتے۔ ہاں میں مس انفارمڈ ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو عقل کل وہ کوئی بھی۔ اچھا میرے نزدیک یہ ملک نہیں ہے، یہ کوئی میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، ایکسپیریمنٹل لیب نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے وہ بھائی اس میں سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو نکلتا ہے نا، یہاں تو 74 سال کچھ نہیں نکلا۔ سر ایک بڑا نا نوٹی سا کوشچن آ رہا ہے، جب کوئی بھی مولانا یا کوئی بھی مسلمان بہت سارے حج کر لیتا ہے تو اس کو الحاج بولا جاتا ہے، اور جب کوئی بھی نیوٹرل عرصہ دراز سے نیوٹریلٹی کی کنڈیشن میں ہو تو اسے الحاج نیوٹرل کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ الحاج والا بھی کھاتا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، محبوب خزاں کا شعر ہے، ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ واہ واہ پتا نہیں کیوں میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین کو، دوست ہے میرے، سر اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے آپ لوگ کدھر؟ ساتھ تھے وہ رانجھا صاحب، ڈاکٹر رانجھا، وہ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں، دوست ہیں میرے بڑے پیارے۔ ان کے وہ دوست سے تو کہا کہ جی بس اللہ کا بلاوا آ گیا سی، بلاوا آ گیا سی۔ اچھا میرا وہاں ادھر نا کوئی مالی وغیرہ وہ کام کر رہے تھے، گوڈی شوڈی، سر میں بیلی پور والے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی اس مردود کو بلاوا کیوں نہیں آتا؟ یہ بھوکا ننگا مطلب غریب آدمی ہے، مالی ہے، اس کو بلاوا نہیں آ رہا، کبھی آنا بھی نہیں۔ میں نے کہا حضور آپ کھاتے پیتے لوگ ہو، آپ کے بلاوے نہیں پیشیاں ہوتی ہیں، پیشی مجرم کی پیشی ہوتی ہے، بلاوا تو محبوب کسی کسی کو سر اب آپ نیوٹرل کو مجرم بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا اور سب کو سبھی کچھ کہہ رہا ہوں۔ سر الحاج بول سکتے ہیں نیوٹرل کو اتنے نیوٹریالٹی کے بعد؟ نہیں یہ الحاج بلحاج اس کو چھوڑیں، وہ کوئی نہیں، کون کرتا ہے؟ میرے والد کہا کرتے تھے کہ یار جو حاجی فلاں ہیں، ان کا ایک چینل بھی ہے آج کل، خیر ان کی اولادوں کا، تو انہوں نے کہا پھر جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ نمازی فلاں لکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ کچھ نہیں، یہ ہے ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں۔ ہاں ویری رائٹ، ویری رائٹ، سمجھ گئے نا؟ I got it. میں اس حادثے پہ حیران ہوں، میں اس کے نہ حق میں ہوں نہ خلاف ہوں۔ سر اس حادثے پہ ہی مجھے پوچھنا خودکشی، سر یہ خودکشی ہے، ہاں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جتنے باقی لوگ آئے ہیں ان سب سے زیادہ برا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہرگز یا ان سے زیادہ اچھا تھا پھر بھی یہ ہو گیا، یا عمران خان ذمہ دار ہے اس چیز کا ہونے کا؟ یہ جزوی طور پہ آپ نے ٹھیک کہا، اچھا سن لیں، وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو جو پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ برا نہیں، وہ انڈیفینیٹلی باقیوں سے بہتر ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں پلیز ایک آرگیومنٹ سادہ، پلیز۔ ان کے اقتدار کے دن اور اپوزیشن کے دن، چونکہ اپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ، وہ بھی اقتدار ہوتا ہے، یہ آپس میں بڑا مل جل کے چلتے ہیں۔ اچھا وہ سال کیلکولیٹ کرنے، اس سے آدھا وقت عمران کو دے دو، پھر اس کو پھانسی دے دینا، سمپل۔ اس کو 3 سال کچھ مہینے میں کچھ شرم کرو، حیا کرو، تم نے سارا کچھ اجاڑا پہلے، یہ وہ سارا۔ اچھا عمران کا قصور کیا ہے؟ وہ بھائی عمران خان ہے، وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ٹرو، اس نے کوئی محاذ چھوڑا ہی نہیں، جرنلزم علیحدہ، بیوروکریسی علیحدہ، سب کو سنتے جائیں، سب کے ساتھ۔ اچھا اپنے قریبی ترین دوست اور محسن، جہانگیر ترین علیم خان دونوں، ہاں اچھا، جنہوں نے جو کچھ کیا ہے میں جانتا ہوں، چونکہ میرا دونوں سے تعلق ہے، میں جانتا ہوں، میں نے پرسنل سٹاف کے ساتھ رات گئے تک علیم خان کو کلرکوں کی طرح کام کرتے پارٹی کا دیکھا ہے، جہانگیر ترین۔ اچھا
نہ ان کو امریکہ کو، نہ باہر نہ یورپی یونین، اوقات کیا ہے. اور نیوٹرلز کو بھی. اچھا میں وہی آخر پہ میں نے آنا تھا. ہاں پلیز آپ نے پلیز، بیچ میں نہیں آپ بولیں بولیں، نہیں کنٹینیو پلیز. نہیں چھوڑا کس کو، اتنے فرینڈس. او بھائی یو ہیو ٹو بی اندر صلاح الدین ایوبی. اسے کہا گیا تھا اتنے فرینڈس نہ کھولو، یہ سارے اکٹھے ہیں. اس نے کہا اسی لیے تو میں نے چھوڑنا نہیں ان کو کہ سارے اکٹھے ہیں. میں نہ کلیان کتنے کتنے لبدا پھراں گا کروسیڈ. لیکن وہ صلاح الدین ایوبی تھا، آپ نہیں ہو. پاکستان 74 سال کا ایک برباد بیوروکریسی ہے. کوئی ادارہ کوئی یعنی عمران خان نے غلط کیا آپ کو لگتا ہے اتنے فرنٹس کھول کے؟ اتنی بڑی حماقت ہے یہ ایوریج عقل کا آدمی نہ کرے. پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں تھی ان کی یار. پولیٹیکل مینجمنٹ کیا، میں تو زندگی کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ فرنٹس کھولتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، وزڈم اسی کا تقاضا ہے. یہ ایک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے شاہ مدینہ ہونے چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ریاست مدینہ کی جیسے تشکیل ہوئی تھی، کبھی اس کے مراحل تو دیکھ لو. کبھی احد کے پتھر تو گنو، کبھی شعب ابی طالب کے فاقے تو گنو، کبھی احد کے زخم تو دیکھو، کبھی ہجرت کی اذیتیں تو دیکھو، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، اور غزوہ، ہاں خندق کے پتھر گنو. اچھا طائف کے پتھر جو کھائے گئے، جو یہ کہانی جو ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتی. وزڈم دیکھو، سب سے بڑا انعام قدرت کا وہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ ہے گورننس. بھیا شہباز شریف دیاں 4 لتاں نے، تیسری آنکھ اس کے ماتھے پہ ہے، میرے کو چنگا ہے. بھائی گورننس ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن اتنا ہی بڑا امتحان ہے. اس کا اخیر کیا ہے، اس پہ توجہ دو. مجھے نہیں ٹھیک لگتا. اچھا آپ نے بات کہا کہ یہ زیادتی عمران. او بھائی بھٹو سے بڑا مظلوم اس ملک کی تاریخ میں ہے کوئی نہیں. 2 ٹکے کا منافق، احسان فراموش، آؤٹ آف ٹرن. اس بندے کو لے کے آیا، اس نے اس کو کس کو بے رحمی، ضیاء الحق کو بھٹو، ہاں. اس کو بے رحمی صفاقی کے ساتھ اس نے تختہ دار پہ لٹکا لیا. ہاں وہ کیا تھا اس کا نام، اس کے حوالے کر دیا یار. اچھا جوڈیشل مرڈر. میں اور بات کر رہا ہوں، مجھے وہ بندہ یاد آ رہا ہے، میں اس کو ملا بھی تھا، وہ جو پھانسی گھاٹ پہ جس نے تارا مسیح. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ لیاقت علی خان کس بات کی قیمت، بے نظیر بھٹو کس بات کی قیمت. سو یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے. نہیں وہی تو افسوس اس بات کا ہے کہ اب جس پوائنٹ پہ ہم آ چکے ہیں، اس پوائنٹ پہ عمران خان اینڈ ہز پارٹی کلیمز کہ خان صاحب کو بھی وہی تھریٹس ہیں، اور وہ بار بار تذکرہ نیوٹرل کا کرتے ہیں. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو ان تھریٹس میں کیا ہم اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کل تک یہ نیوٹرل نہیں تھے، آج نیوٹرل ہیں، کل پھر ممکن ہے نیوٹرل. یہ بات سنو، یہ چھوٹے ویژن کی علامتیں ہیں. اس کھیل میں، اقتدار کے کھیل میں ہمارا، دیکھو میں پاکستان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، امریکہ کے بارے میں کر سکتا ہوں، چونکہ وہاں کو سسٹم ہے، کو سہرا کو پیر ہے. یہ تو اہم ہی ماسی کا بیڑا ہے، جو مرضی کرتے جاؤ. اس ملک میں تو کوئی کیا کسی نے پریڈکٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہے. یہ وہ حماقت کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ the way PTI is behaving، یہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، میچور طریقہ نہیں ہے یہ معاملات کو ہینڈل کرنے کا. اور کبھی آپ یہ بھی تو سوچو. اچھا دیکھیں، آپ کا میرا ایک پیار محبت احترام کا تعلق ہے. کل آپ مجھ سے روٹ کے ناراض ہو گئے تو میں کتنا کہمک ہو سکتا ہوں؟ کیا مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ایک تعلق تھا، کیوں، why is he unhappy or hurt because of me؟ سوچنا چاہیے. ایک بات بتاؤں، ریاست مدینہ کی بات کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، اور اس سے کروڑ گنا بڑا دماغ چاہیے. زید تھے حضور کے غلام، بی بی صاحبہ نے ان کو گفٹ کیا تھا، انہوں نے تو بچوں کی طرح زید بن حارث. ہاں جی، وہ پیدائشی غلام نہیں تھے. اس زمانے میں ہوتے تھے غلام ابن غلام ابن،
پشتینی غلام یہ نہیں تھی, یہ اغوا ہو گئے تھے ذرا چھوٹی عمر میں. ایک سٹیج آئی جب بی بی صاحبہ نے ان کو گفٹ کر دیا حضور کے پاس. وہ تو ظاہر ہے وہ تو جانوروں سے بھی محبت کرنے والے, ان کے لیے بھی صلہ رحمی, ان کی تو دنیا ہی اور تھیں. تو رشتہ دار ان کے والد سمیت ڈھونڈتے آ گئے, ان کی میزبانی فرمائی آپ نے, اور انہوں نے 2 دن مہمان یا 3 دن یا جو بھی, تو انہوں نے کہا کہ حضور جتنے میں آپ نے خریدا ہے ہم اس سے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بیٹے تو نہیں بیچتے, مطلب تو لے جاؤ اگر وہ جاتا ہے تو. میں نے پیسے اسے بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تو پیسے بھی بچ گئے. یہی اپروچ ہوگی نا. انہوں نے حضور سے اس مکالمے کے بعد حضرت زید سے بات کی. انہوں نے کہا او خدا کا خوف کرو. میں نے کہا جانا میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. کیا بات, یہ لیول ہے, یہ ہے ریاست مدینہ. وہی چھوڑ کے چلے گئے. اتنے سال وہ آپ کے لیے سارا کچھ اپنا برباد کرتے رہے, اور اتنی عقل اور شعور نہیں ہے کہ اس ملک میں تو کہتا ہوں ریڈی والا بھی کرپٹ ہے, جس کا دل کرے میرے ساتھ آ جائے. وہ جو بھتہ دیتا ہے کارپوریشن کو, ٹرو, وہ اس نے گاہک سے ہی وصولنا ہے, تو وہ کرپٹ ہے, حرام کھا رہا ہے, بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے. اس ملک کی تو اکانومی ہے ہی حرام. اچھا تو اپنے بھی گریبانوں میں جھانکو یار. عمران خان نے غلطی کی ہے, غلطیاں اور ادھر so many fronts on the side of neutrals, I mean ادھر سے بھی غلطی ہے آپ کی, کیونکہ بہت اندر تک ڈسکشن ہوتی ہے. کہیں وہ غلطی کا ادراک ہے کہ غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا ان میں ادراک ہے یا نہیں ہے, میرا نہیں خیال نہیں ہے ابھی تک تو. not that somebody has shared it with me, میں I can make out assessment ہے. ہاں وہ جو نظر آ رہا ہے نا سامنے, اس میں تو کوئی تو بندی کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے لیے شہباز شریف ٹھیک ہے, یعنی اب جو چل رہا ہے ایسے upset the system, upset the minds. مجھے کیا پتا, they will not be able to deliver. اور ایک اور بات, یہاں کوئی بھی ڈلیور نہیں کر سکتا. جمیل آپ سنبھال کے رکھنا, میں عمر کے نا غلط فیز میں داخل ہو گیا ہوں, سنبھال کے رکھنا. کوئی بندہ اس ملک کو واپس ٹریک پہ نہیں لا سکتا, پیریڈ. جب تک پاکستان کے نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں ٹھوک کے نہیں لائی جاتی, اس کو تو اکیلی پاپولیشن کھا جائے گی. ابھی آپ 22-24 کروڑ ہو, 10 سال کے بعد آپ کی آبادی کہاں ہونی ہے؟ کسی کا باپ اس کا کچھ نہیں کر سکے گا. آپ کا کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے, آپ بچے جننے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے, کام ہی کوئی نہیں. حرام اس ملک کی اصل اکانومی ہے. تصور کریں, تصور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کل کے بعد کوئی بندہ حرام کھا نہیں سکے گا. چلو 6 مہینے میں آدھا ملک فاقے سے مر جائے گا. یہ کھڑا ہی حرام پہ ہے, یہ کھڑا. دیکھو 20 we are compelled to do that. اوہو یہ اور بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیٹ, یہ نظام, اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ یہ نظام ایسا ہے جو گن پوائنٹ پہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے تو پھر آپ یا منافق ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ خان کو نہیں تھی. آپ بہت بڑے او یار. باقیوں کو, خان کو چھوڑو, یہ تو اب آیا جمعہ 8 دن, اس کا تو جوگی والا پھیرا تھا, ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا, واپس نہیں آئے گا. او یار وہ بات کی بات ہے. میں اور بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کو نہیں یہ سمجھ آتی کہ SHO کے اختیارات اتنے, ٹیک ہوم اتنا, بہت کم, ہفتہ نہیں زندہ رہ سکتا اس میں. 6 بندوں کا خاندان, میں زیادہ بات ہی نہیں کر رہا. پٹواری ہے, وہ پٹواری ابا جی ہے آپ کے سسٹم کا. ابا جی کو بھوکا مار رہے ہوں, وہ 3 عورتاں نہ بیاہ کرتا, 3 گھر بناتا ہے, ایک کو جائے انہوں نے دیندا ہے, 3 گاڑیاں رکھتا ہے, وہ یہاں پڑا ہے. یہ ابھی 4 دن پہلے کوئٹے کا بندہ, پتہ نہیں 24 ارب باقی ایسٹس فلانا ٹمکانا علیحدہ اس سے پکڑا گیا ہے. تو میں نے کسی چینل پہ ہی کہا, میں نے کہا یار یہ جو احتسابیے تھے یہ تو اس کے سارے ایسٹس تک تو پہنچے بھی نہیں ہوں گے. جس کا یہاں آپ نے 24 ارب کا کھرا ناپ لیا ہے, اس کا باہر پتہ نہیں کیا ہوگا, زمین کے نیچے اس کی انویسٹمنٹ کیا ہوگا. اچھا تو جب تک کوئی آدمی یا کوئی گروپ آف پیپل جب تک اس نظام میں جوہری تبدیلیاں نہیں لاتا, سرجیکل بیسک تبدیلیاں نہیں لاتا,
ان حالات میں رہتے ہوئے بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے. اور مزید ہم بدترین کی طرف جائیں. بالکل, اور جا چکے ہیں آپ کے پلے اس وقت. دیکھو ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ آزادی آزودی یہ پھدکنا ڈرامے بازی دوم پہ, ڈرامہ بازی نہیں, جہالت ہے. بیسک یونٹ آف کرنسی کیا ہے امریکنس کا؟ ڈالر ہے. USD. یس. اچھا ڈالر ہو گیا. آپ کا کیا ہے؟ روپیہ. روپی. اچھا او بھائی, اگر آپ کا 200 روپیہ ان کے 1 روپے کے برابر ہے تو یہی تمہاری اوقات ہے. اب چھلانگے مت مارو. رہ گیا نیوکلیئر پاور, یہ ڈیٹرنٹ ہے. نیوکلیئر پاور یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے آپ کی اخلاقیات اور آپ کی کوئی اقتصادیات بہتر ہو جائے گی. یہ کیا ہے نیوکلیئر پاور؟ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک طرف ہے اکانومی, ایک طرف ہے یہ آپ کا نیوکلیئر پاور ہونا. ایک بندہ ہے جی اس کرسی پہ بیٹھا ہے, اس کا اپر ہاف ہے دنیا کا سب سے اسٹرانگ آدمی کا مسل فلانا. وہ گینڈے کو بھی مکہ مارے گا تو اس کی گردن توڑ دے گا. نیچے ہے پولیو, پیرالائزڈ. اس کو کچھ چپیڑ مار کے چلا جائے گا نا 5 سال کا بچہ چونڈی کاٹ کے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آپ کی یہ سچویشن ہے. تو اس میں ڈیٹرنٹ کا بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اپیرنٹ فائدہ ہے؟ نہیں, وہ ایک فائدہ ہے. بہت ہی اپنی اوقاتوں باہر اگر انڈیا نکلتا ہے, جیسا کہ وہ نکلے بھی ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی, پھر ایک آپشن تو ہے, وہ تو ہے پھر. اچھا لیکن وہ اس عہد کا آپشن ہے نہیں. تو لڑائیاں ہی چینج ہو چکی ہیں, وارفیئرز ہی چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اب سارا کچھ ہی آج کے اوزار, آج کے ہتھیار, آج کی اقدار, آپ کی کچھ اور کہانی ہو گئی ہے دنیا. ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے اس ملک میں اسے کہتا ہوں سیکرڈ مافیا, مقدس مافیا. ان کو عقل شکل ہے کوئی نہیں, باتیں بوتیں کری جائیں گے. اب ریسنٹلی ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے, آپ نے بڑی زبردست ٹرم یوز کیا, سیکرڈ مافیا. ہاں اچھا, وہ اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 5 سال میں ہم نے حکم جاری کر دیا ہے سود ختم. اوے تم پاکستان کھود کے اٹھا کے مریخ پہ لے جاؤ گے, تم اس گلوبل ولیج کے ایک چھوٹے سے کمی ہو. مقروض, جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے, وہ پڑپڑتا بہت ہے. ذبح کیا ہوا جانور کیا کرتا ہے؟ ایسا ہی مرغی ہو فلاں. اچھا وہ بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو تم, کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور اگر تم واقعی طاقتور ہو یا تمہارے اندر, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, میری عقل سمجھ سے باہر ہے. بنیادی ایشوز کی طرف کوئی آتا نہیں. جس نسل نے آج سے 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس ملک کو سنبھالنا ہے, ان کو دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے اور شرم آتی ہے. جو آپ کے یہ جو سرکاری ٹائپ, نیم سرکاری ٹائپ سکولز ہیں, ان کی کبھی کراپ تو دیکھو. ان کو تو اردو نہیں آتی. اچھا انگریزی بھی نہیں لی. نہیں, اس کو تو چھوڑے نا انگریزی کی طرف. میں اردو نہیں آتی, میں تو یہاں کہہ کے میں نے بند کر دیا انگریزی. آپ کے جو ہائی پروفائل مہنگے اسکولس کے پڑھے ہوئے بچے, ان میں 70-80% تو ویسے ہی یہاں نہیں رہنا. میرا ایک حلقہ ہے وہاں پہ ذاتی, ایسا ہی ہے. ان میں سے 90% کے بچے باہر ہیں. بیٹیاں بیائی گئیں, باہر چلی گئیں. بیٹے ہیں باہر, کسی کے 3 ہیں 2 باہر ہیں, کسی کے 2 ہیں 1 باہر ہے, کسی کے 2 ہیں دونوں باہر ہیں. تو یہ ملک چلائے گا کون ہے؟ ذرا یہ ان کے سوال نہیں ہیں, یہ سارے ہیں ڈنگ ٹپاؤ لوگ. اپنی ذات کی سیاست, ذات جوت نہیں, آج 10 دن کے میں ٹپنا, ٹائم ٹپاؤ. ہاں خان بھی یہی کر رہا ہے. ہاں ٹائم ٹپاؤ, ڈنگ ٹپاؤ نہیں, چارہ بھی نہیں رہ گیا. اب آپ ادھر چلے گئے ہو, اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو نعرہ لگا ہے, وہ چھوڑو, امپورٹڈ سلیکٹڈ فلانا, یہ فضول سے لفظ ہیں. فضول سے لفظ ہیں. بھائی بات سنو, اوقات کیا آپ کی؟ ایک بندہ آتا ہے اس ملک میں, اس کے پاس ایک چٹھی ہے, میں سمبولک بات کر رہا ہوں, اس کے پاس ایک خط ہے, حامل رکا حاجہ نام معین قریشی کو وزیر اعظم مقرر کیا جائے. ختم. یہ اوقات ہے. کوئی نہ اس کا نام جانتا ہے, نہ اس کا آگا نہ پیچھا. اپنے ماں پیو دیا انہوں قبراں دا نہیں پتا. یہ حیثیت ہے ہماری, یہ اوقات ہے آپ کی. تو یہ سلیکٹڈ بلیکٹڈ, یہ کون تھے؟
سارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں مجھے صرف ایک بات آپ بتا دو، یہ شریف خاندان ہے، یہ کون ہے؟ سپریم سلیکٹڈ سپریم سلیکٹڈ ایسا ہی ہے، ایم آئی رائٹ سر؟ چند دن پہلے میں نے خبر دیکھی ہے، خوش آمدی میں ان کا باپ کھڑا آگے، پیچھے نواز شریف کھڑا ہے ضیاء اللہ کے ساتھ. کونسلرشپ کا الیکشن جو جیت نہیں سکا تھا اس کو پہلے پنجاب پہ سوار کیا، پھر ملک پہ سوار کیا. وہ چل رہا ہے، اور جس طرح کا چل رہا ہے وہ سامنے، اور ظاہر ہے آپ جو فصل کاشت کرو گے وہی بیجو گے نا، یا اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. دو ہی رستے ہیں. پاکستان کو جوہری بنیادی تبدیلیوں کی ضرورتیں ہیں. دیکھو پہلے پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک یہ اصل ایشوز ہیں. باقی 1 کروڑ مسائل وہ ان کے درمیان ایک سینڈوچ ہے. ادھر ہے پرائمری ایجوکیشن، کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، وہ بچے تیار کرو جو کل سنبھال سکیں. لیکن کیسے ہوگا؟ بھوک ننگ دے مارے غربت. جو بچہ پروان چڑھے گا جہاں ماں نو روز چھتر پہ رہے. یہ پرائمری، یہ گھڑیاں سرکاری اسکولوں کے بچوں کے گھر کا کبھی ویژولائز کر کے دیکھو ذرا نقشہ. وہ انسان، وہ نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ جانور ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہیں. وہ ایک چنگچی میں 20 سواریاں ہوتی ہیں. چنگچی کا ڈرائیور 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے 1 وے توڑ کے نکل رہا ہے، سب کی زندگیاں خطرہ میں ڈال رہا ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں بول رہا. یہ نمنس اتنی بے حسی ہے، پتہ ہی نہیں. ورنہ سواری کا میں نے تجھے بھڑوے پیسے پورے دیے، تو کدھر کر رہا ہے؟ نہیں، آدھے منہ کھلے ہوتے ہیں، گرمی کے مارے ہوئے چہرہ پتھریلا. اور یہ مانگ رہے ہیں آزادی، اور ان کو آزادی چاہیے، یہ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. ویری رائٹ. ایک لاسٹ کامنٹ صرف کر دیجیے گا سر. یہ جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اس میں سے کچھ عمران کی فیور میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ہی بیہیوز. بالکل نکل سکتا ہے، لیکن ان کو بالکل نکل سکتا ہے. ٹون ڈاؤن کرنا ہوگا. نہیں، ٹون ڈاؤن بھی نہ کریں. ہاں، بعض اوقات سمت بدلنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ یور اسپیڈ. دیکھو نا، ڈائریکشن. یس، اٹس یور ڈائریکشن. اب اچھا، دوسری بات، چیزوں کا شارٹ کٹ نہیں، یہ زندگی میں خطرناک ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سر آپ نے یہاں سے سفر شروع کرنا ہے، جمیل آپ نے یہاں جانا ہے. سر ایک بات یاد رکھنا، سیدھا رستہ ہی شارٹیسٹ ہے. جیومیٹریکلی ثابت کر دیتا ہوں. ویری رائٹ. اب یوں جاؤں گے، یوں جاؤں، پھرتیاں دکھاؤ گے، اپنا ٹائم فاصلہ بڑھاؤ گے. فاصلہ بھی، ٹائم بھی ضائع کرو گے. وہ ظاہر ہے فاصلہ بڑھے گا تو ٹائم بڑھے گا. ویری رائٹ، ویری رائٹ. سو ہارٹ ٹچنگ. جو ہوتا ہے نا درست ترین رستہ، وہ سیدھا ترین رستہ ہوتا ہے. آپ یہاں سے یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو یوں ہی جاؤ، یوں جاؤ گے تو وہی بات، ٹائم بھی زیادہ، انرجی بھی زیادہ، تو فلانا بھی زیادہ. نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اور کسی بھی آدمی کا، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ اگر ٹھیک بیہیو کریں گے. کام مشکل ہے چونکہ یہ ہمارا معاشرہ ایک پرو بدی معاشرہ بن چکا ہے. پرو خیر نہیں رہ گیا، یہ پرو شر معاشرہ ہے، پرو خیر معاشرہ نہیں ہے. ٹرو، ویری رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. جناب حسن نثار صاحب، پاکستان کے معروف دانشور، تجزیہ کار، اور ان اے نٹ شیل، مطلب یہ 40-50 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، یقیناً بائی پارٹس چلے گی. تو جو ڈسکشن ہوئی ہے، نیوٹریلٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو جتنا اچھا ڈسکرائب حسن صاحب نے کیا ہے، شاید میرے سامنے تو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اتنا کھل کے بولا ہے. اور بحیثیت بزرگ کے، بڑی شخصیت کے، نصیحتیں بھی کی ہیں، اور جو سننے والے ہیں خاص طور پر میرے چینل کو بڑا کینلی مانیٹر کرتے ہیں، تو ان کے لیے نصیحت بھی ہے. حسن صاحب، سر آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.